السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے منافقین کے متعلق یہ بات کی تھی کہ جب آپ تبوک سے واپس مدینہ کی طرف جائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے وہ مختلف قسم کے عذر پیش کریں گے، تو آپ نے منافقین سے کہہ دینا کہ ہم تمہاری باتوں پر یقین نہیں کرتے، کیونکہ اللہ نے ہم سب کو یہ سب کچھ بتلا دیا ہے، اور یہ جھوٹی قسمیں اس لیے اٹھائیں گے آپ کے سامنے تاکہ آپ ان سے درگزر کریں۔ تو میں بھی، اللہ بھی آپ کو کہتا ہے آپ ان سے درگزر کریں۔ اگر آپ اور صحابہ ان سے راضی ہو بھی جائیں لیکن اللہ ان سے کبھی راضی نہیں ہوگا، اور یہ دیہاتی اعرابی منافق یہ شہری منافقین سے زیادہ سخت ہیں نفاق کے اندر اور کفر کے اندر، اور سارے دیہاتی ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو صرف کے دل سے ایمان کو قبول کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اس نیت سے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مل جائے۔ اللہ فرماتے ہیں قریب یہ میری رحمت کے اندر داخل ہوں گے اور بے شک میں بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہوں۔ اللہ ہم سب کو بھی اپنی رحمت کا مستحق بنا۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 5 ہے، آیت نمبر 100 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین ان مخلص لوگوں کا تذکرہ کرے گا۔ پہلی آیت میں 3 طرح کے لوگوں کا تذکرہ ہوگا، مہاجر، انصار، پھر ہم جیسے گناہگار جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین ان کا انعام، اور پھر منافقین کو تھوڑا سا ٹچ کر کے اللہ صالحین کے متعلق بات کرے گا۔ مزید انشاءاللہ ہم بات سبق کے اندر پڑھیں گے۔ فرمایا والسابقون، اور سبقت لے جانے والے، الاولون، پہلے نمبروں پر، اللہ پہلے نمبر پر ایمان قبول کرنے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی لمبی فہرست ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ چھوٹی عمر کے اندر ایمان کو قبول کرتے ہیں۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خبیب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی جماعت ہے۔ فرمایا من المہاجرین، مہاجرین میں سے، اللہ اکبر، مہاجر کا جب لفظ آتا ہے یقین کر کے مانیے گا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ کیسے عظیم لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی خاطر، اس قرآن کی خاطر، اس اللہ اس کے رسول کی خاطر اپنے بیوی بچے چھوڑ دیے، اپنے گھر بار چھوڑ دی تھی۔ ذرا تصور کی دنیا کے اندر جا کے تو دیکھیے کتنا بڑا حوصلہ ہوتا ہے، کتنا بڑا جذبہ ہوتا ان صحابہ کے اندر۔ ہم دیکھیں جہاں کہیں بھی چلے جائیں، لاہور چلے جائیں، ملتان چلے جائیں، ہماری جلد از جلد خواہش ہوتی ہے ہم اپنے گھر کے اندر پہنچ جائیں، اپنے والدین کے پاس پہنچ جائیں، اپنے بہن بھائیوں کے پاس پہنچ جائیں، اپنے بیوی بچوں کے پاس پہنچ جائیں۔ یقین کر کے مانیے گا عجیب ہی میرے رب نے ان کے دل کے اندر کی ایک عادت مبارکہ رکھی تھی۔ اس لیے تو صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے ساری ارواح کو دیکھا، جو سب سے صحیح دل نظر آیا نا اللہ رب العالمین کو، اللہ رب العالمین نے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی چن لیا، اور پھر دوبارہ میرے رب نے انسانوں کے دلوں کی طرف دیکھا جن کے دل سب سے صاف اور پاک اور ستھرے نظر آئے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنا دیا۔ فرمایا من المہاجرین، مہاجرین میں سے، والانصاری،
اور انصاریوں میں سے۔ مہاجرین نے اپنا گھر بار چھوڑا، اپنے علاقے چھوڑے، اپنے کاروبار چھوڑے، اور انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنا بھی سب کچھ ان کے سامنے پیش کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ایسا اظہار کیا، فرمایا اللہ کے بندے عبد الرحمن بن عوف، میرے پاس 2 بیوی ہیں، جو عورت تمہیں پسند ہے میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد اس سے نکاح کر دینا۔ میرے پاس 2 کھجوروں کے باغ ہیں، جو باغ تمہیں پسند ہے میں تمہیں تحفے کے اندر دے دیتا ہوں۔ فرمایا اللہ تمہیں خوشی نصیب فرمائے، اللہ تیرے رزق کے اندر برکتیں عطا فرمائے، مجھے بازار کا راستہ دکھا دو تو وہاں محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ بھر لوں گا، لیکن تو میرے لیے اس طرح نہ کر۔ یہ ایک داستان نہیں، سینکڑوں داستانیں ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے رہتی دنیا تک کے لیے چھوڑ دی اور ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ بنا دیا۔ فرمایا من المؤمنین من المہاجرین والانصار، مہاجرین ہیں والانصار، اور انصار صحابہ ہیں، والذین، اور وہ لوگ اتبعوہم بإحسان، اللہ، تیسرا گروہ وہ ہے جنہوں نے ان خوش نصیبوں کی پیروی کی، ان کے نقش قدم پر چلے۔ قیامت تک کے لیے آنے والے لوگ جب تک صحابہ کی پیروی کرتے رہیں گے، صحابہ کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے، اس آیت کا وہ مصداق بنتے رہیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے اللہ کیا خوشخبری دیتا ہے، فرمایا والذین، اور وہ لوگ اتبعوہ بإحسان، جنہوں نے پیروی کی احسان کرتے ہوئے اچھے طریقے سے۔ فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور یہ اپنے رب سے راضی ہو گئے۔ اللہ، میرے بھائیو ایک بات یاد رکھیے گا، جب کل قیامت والے دن ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، تو وہاں جو سب سے آخر میں اللہ رب العالمین ایک نعمت عطا فرمائیں گے نا، اس وقت اللہ جنتیوں سے پوچھے گا، جنتی کہیں گے لبیک اللہ ہم حاضر ہیں۔ تو اللہ پوچھیں گے کچھ چیز چاہیے، کہیں گے اللہ تو نے اتنا کرم فرمایا، جنت میں جگہ عطا فرمائی ہے، 3 رات تیری نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اللہ اور کیا چاہیے ہمیں؟ اللہ کہتا ہے پھر بھی، کہیں گے نہیں اللہ کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ اس وقت ایک ایسی بات کہیں گے جو ساری نعمتوں کے اوپر چھا جائے گی، اور ساری نعمتوں سے اس کی فضیلت زیادہ ہوگی۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے جنتیوں خوش ہو جاؤ، آج میں تم پہ راضی ہوں، کبھی بھی تم پہ ناراض نہیں۔ اللہ، یہ کب ہوگا؟ جب لوگ جنت میں چلے جائیں۔ لیکن یقین کر کے مانیے گا اس کائنات کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین ایک ایسی مخلوق ہے، ایسی شخصیت ہے، ایسے اللہ کے قرب حاصل کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم جنت میں جائیں گے، اللہ ہمیں یہ کلمہ وہاں کہے گا، لیکن وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، چلتے دنیا میں تھے، اللہ نے پہلے ہی ان کو جنت کے سرٹیفکیٹ دے دیے تھے کہ میں ان کے اوپر جنت میں راضی ہوں گا، تمہارے اوپر میں دنیا میں ہی راضی ہوں۔ اللہ کہتا ہے میں ان پہ راضی، یہ مجھ پہ راضی ہے، اور تیار کر کیا ہے وعد لہم، میں نے ان کے لیے تیار کیے ہیں جنات، ایسے باغات تجری بہتی ہیں تحتہا الانہار، اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، اس جنت کے اندر ایک دن نہیں، 1 سال نہیں، 100 سال نہیں، ساری زندگی اس جنت میں رہنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اور وہاں موت نہیں ہے، ہمیشہ انسان سے زندہ رہنا ہے، نہ بیمار ہوگا، نہ موت آئے گی، نہ کوئی اور ٹینشن، نہ کوئی نعمتوں کا زوال، ہمیشہ حشاش بشاش رہے گا، جہاں سے پھل اتارے گا اللہ اس کی جگہ نیا پھل اگا دے گا، جس پرندے کا گوشت کھائے گا اللہ اس کی جگہ نیا پرندہ پیدا کر دے گا، جو مانگے گا، جب مانگے گا، جیسے مانگے گا، اللہ ہر چیز اس کو عطا فرما دے گا۔ اللہ اس لیے کہتا ہے میرے بندے دنیا میں میری مان، کل قیامت والے دن میں تیری مانوں گا۔ اللہ، یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے، اگر آج رب الرحمن کی مانیں گے تو کل قیامت والے دن اللہ ہماری جنت کے اندر مانے گا، تو اگر آج یہاں اپنی منمانی کی تو کل قیامت والے دن رب اپنی منمانی کرے گا، اپنی مرضی کے ساتھ ہمارے لیے فیصلہ کرے گا، یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ذالک الفوز العظیم، اللہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ
جس کو میرا رب کہتا ہے بہت بڑی کامیابی ہے، وہ خالق اور مالک ہونے کے باوجود کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ خود کہتا ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے میرے بھائیوں۔ یہ جب انسان جنت میں جائے گا تب اسے پتا چلے گا ہاں یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس کامیابی سے ہمدردار فرمائے۔ فرمایا وہ بھی من اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں حولکم، آپ کے ارد گرد، من الاعراب، دیہاتیوں میں سے، منافقون، جو منافق ہیں، ومن اہل المدینہ، اور مدینہ شہر کے اندر بھی کچھ ایسے منافق ہیں، مردوا علی النفاق، جو اڑے ہوئے ہیں، جو ڈٹے ہوئے ہیں نفاق کے اوپر، لا تعلمون، آپ نہیں ان کو جانتے، نحن نعلمهم، ہم ان کو جانتے ہیں۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے منافقین کی خبر نہیں تھی کہ یہ بندہ بھی منافق ہے، یہ بندہ بھی منافق ہے، یہ نہ، اور نہ ہی نبی علیہ السلام نے کبھی جاسوسی کی اس کا پتہ کرو بھائی یہ منافق ہے کیا، اس کا پتہ کرو منافق ہے کیا۔ درجنوں کے حساب سے منافقین پھیلے ہوئے تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے صرف چند لوگوں کے نام بتلائے تھے، تقریباً 12 کے قریب، اور اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنے تو اپنے پاس بٹھا کر حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حذیفہ ان منافقین کے نام بھی بتلا دو۔ کہنے لگے امیر المومنین آپ کی عزت اور احترام اپنی جگہ پر ہے، لیکن پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیے، میں یہ وعدہ خلافی نہیں کرنا چاہتا، میں کسی کو نام نہیں بتلاؤں گا۔ امیر المومنین آنسو بہاتے ہوئے کہنے لگے حذیفہ چلو نام نہ ہی بتلاؤ، صرف یہ بتا دو کہیں ان منافقین کے اندر عمر کا نام تو نہیں، جن کو دیکھ کے شیطان اپنا رستہ چیر کر لیا کرتا تھا، جس کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر نبی ہونا تھا۔ اللہ ان کو اپنے لیے کتنی فکر ہے کہ کہیں میرا نام منافقین کے اندر شمار نہ ہو جائے۔ کبھی ہم نے سوچا میری جو عادتیں ہیں کہیں منافقوں کے ساتھ تو نہیں ملتی، میرے اندر جو عادتیں پائی جاتی ہیں کہیں نفاق کا اس کے اندر شبہ تو نہیں ہے؟ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان منافقین کو نہیں جانتے، ہم ان منافقین کو جانتے ہیں۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خریدتے نہیں تھے لوگوں کو، چیک نہیں کرتے تھے، دیکھتا ہوں یہ کہاں سے بولتا ہے، یہ کیا کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے حال کے اوپر ہی چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ہاں چند لوگوں کا پتہ چل گیا تھا، ان کی عادت ایسی تھی، ان کے معاملات کچھ ایسے تھے، نماز سے سستی کرنی اور مسلمانوں کے ساتھ ملنا تو ان کا رویہ اور ہونا، اور جب نبی علیہ السلام کے ساتھ ملنا تو ان کا رویہ اور ہونا، اور جب باہر سے آ کے ملتے تو ان کا رویہ اور ہوتا تھا۔ یہ مختلف اندازے لگا کے صحابہ بھی سمجھ جایا کرتے تھے کہ اس کے اندر منافقانہ رویہ پایا جاتا ہے۔ فرمایا سنعذبهم، ہم ان کو عنقریب عذاب دیں گے، مرتین، 2 مرتبہ ہم ان مرتبوں کو عذاب دیں گے، ایک دنیا کے اندر سلیل کریں گے اور قید کروا دیں گے یا قتل کروا دیں گے، اور دوسرا فرمایا ثم یردون، پھر وہ لوٹا دیے جائیں گے الی عذاب عظیم، بہت بڑے عذاب کی طرف۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اس بڑے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا وآخرون اعترفوا، اللہ اکبر، کچھ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین میں سے ایسے بھی لوگ تھے جو آج نکلتا ہوں، کل نکلتا ہوں، میرے پاس دیر دراز سواری ہے، میں اس کے اوپر بیٹھ کے صحابہ کو جا کے مل لوں گا، نبی اسلام کے پیچھے پیچھے چلا جاؤں گا، لیکن کوئی عذر نہیں تھا، ویسے ہی بس پیچھے رہ گئے، ویسے ہی پیچھے رہ گئے، کوئی عذر نہیں تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد نبوی کے اندر، مدینہ کے اندر، تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عذر نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی قسم نہیں ہے، ہم سے سستی ہو گئی ہے، ہم نے جانا تھا آپ کے ساتھ لیکن ہم نے کہا آج نکلتے ہیں، کل نکلتے ہیں، کرتے کرتے یہ دن آ گیا کہ ہم پیچھے ہی بیٹھے ہیں۔ بعض تاریخی کتابوں کے اندر لکھا ہے تفاسیر کے اندر کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ لیا، یہ تقریباً 13 کے قریب، بعض نے لکھا ہے
9 افراد تھے جنہوں نے اپنے آپ کو رسیوں کے ساتھ باندھ کے ستونوں کے ساتھ اپنے آپ کو کھڑا کر لیا تھا اور کہا ہم اس وقت تک اس سے باہر نہیں نکلیں گے، رسیاں نہیں کھولی جائیں گی جب تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آ کے ہماری رسیوں کو نہیں کھول دیں گے۔ بہرحال اللہ ان نیک لوگوں کے متعلق بات کرتا ہے، یہ منافق نہیں تھے، سچے مسلمان تھے۔ فرمایا وآخرون، اور بعض ایسے ہیں دوسرے جو اعتراف کرتے ہیں بذنوبہم، اپنے گناہوں کا، انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر دیا۔ اللہ کے رسول ہماری غلطی ہے، ہم سے گناہ ہوئے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کیا بھی جان بوجھ کے نہیں۔ خلطو، ملے جلے، عملاً، انہوں نے عمل کیے ہیں، صالحاً، اچھے عمل بھی کیے ہیں انہوں نے، وآخر سیئاً، اور ان سے برے بھی عمل ہو گئے۔ یعنی نمازیں بھی پڑھی ہیں، جھوٹ بھی بولے ہیں، نمازیں بھی پڑھی ہیں، ذرا خلط ملط معاملات ہو گئے ہیں۔ نبی اسلام نے فرمایا میں سویا ہوا تھا، خواب کے اندر مجھے ایک ایسی جگہ پر لے جایا گیا، ان گھروں کی اینٹیں جو ہیں ایک سونے کی ہے اور ایک چاندی کی ہے۔ پھر مجھے کچھ ایسے لوگوں کے پاس لے جایا گیا جن کا چہرے بڑے ہی خوبصورت تھے، لیکن جیسے ہی میں نے نیچے دیکھا تو ان کے جسم نیچے سے بڑے ہی بدنما تھے، بڑے ہی گندے تھے۔ تو میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں، اوپر سے بڑے خوبصورت ہیں، نیچے سے بڑے کی حالت خراب ہے۔ تو فرشتوں نے کہا چلو وہ سامنے نہر ہے، اس کے اندر غوطہ زن ہو کے واپس آؤ۔ کہتے ہیں وہ سارے چلے گئے اور وہاں سے غوطہ زن ہو کے واپس آئے، ان کے سارے بدن خوبصورت ہو گئے۔ تو میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں، ان کے ساتھ پہلے کچھ اور معاملہ تھا، اب کوئی معاملہ اور ہو گیا۔ تو کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے ایسے لوگ تھے جنہوں نے غلط کام بھی کیے تھے اور اچھے عمل بھی کیے تھے۔ اچھے عمل کرنے کی وجہ سے اوپر والا حصہ صاف تھا اور برے عمل کرنے کی وجہ سے نیچے والا حصہ گندا تھا۔ یہ جنت عدن ہے، یہ نہر ہے، یہ آپ کا مقام ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو سزا دیے بغیر ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ جب یہ اس نہر کے اندر گئے تھے تو اللہ نے ان کے گناہوں کو بالکل ان سے صاف کر دیا تھا۔ تو یہ بات یاد رکھیں، نیک اور بد عمل کرنے والا اگر اللہ چاہے تو اپنی رحمت سے اس کو ویسے ہی معاف فرما دے، اور اگر اللہ چاہے تو اس کو سزا دے گے جہنم کے اندر۔ تو اللہ ایسے مخلص انسان کو، سچے مسلمان کو اللہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل نہیں کرے گا، یہ اپنی سزا بھگت کے پھر کبھی نہ کبھی یہ جنت میں ضرور انشاءاللہ داخل ہو جائے گا۔ ایک کافر اور ایک اعتقادی منافق، یہ دو لوگ ایسے ہیں، دو گروہ ایسے ہیں کہ کبھی جہنم سے نہیں نکلیں گے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے چھوٹے موٹے گناہ کیے یا زیادہ بڑے گناہ کیے، وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے۔ کافر کے اندر مشرک بھی آتا ہے، مشرک اور کافر کے دونوں ایک ہی ہے، یہ بھی کبھی جہنم سے نہیں نکالے جائیں گے۔ فرمایا اللہ کریم ہے اللہ ان یتوبا، کہ وہ متوجہ ہو علیہم ان کے اوپر، ان اللہ بے شک اللہ غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ آگے سبق کافی لمبا ہے تو انشاءاللہ یہ کل کے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ بہرحال آج کے سبق کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین، مہاجرین اور انصار جنہوں نے اللہ کی خاطر قربانیاں دی، احسان کیا، اور پھر ان کے اوپر ایمان لانے والے، ان کے پیچھے چلنے والے، اللہ نے ان کے لیے جنت باغات تیار کر رکھے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں انشاءاللہ صحابہ کی جماعت ہوگی انشاءاللہ اللہ ہمیں وہاں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی رحمت سے ہم بھی وہاں انشاءاللہ داخل ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا کیجیے جہاں یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ لیٹے ہوئے ہیں، اللہ ان کے اوپر بروخا رحمت نازل فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و